السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفات کی بڑائی و بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد آگے لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا رضان اسلام گزشتہ دو خطبوں میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے دو کا تذکرہ آج کے خطبہ مبارک میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ سن کر ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ غدیر قوم کے موقع پر جب نبی علیہ السلام حج سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے غدیر قوم کے مقام پر صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور انہیں اس چیز کا درس دیا کہ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تمہیں اپنے
یعنی جس طرح تم میری زندگی میں میرے اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہو، جس طرح تم لوگ میرے اہل بیت کے ساتھ میری زندگی میں شفقت اور ادب سے پیش آتے ہو، اسی طرح میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنا، ان کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو تھامے رکھنا، جب بھی ان کا تذکرہ ہو، تذکرہ خیر ہو، کبھی ان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بری بات مت نکالنا۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، اسی طرح آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں بھی آتے ہیں۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اسلام کے اہل بیت میں سے، اور یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے کان میں سب سے پہلے پڑنے والی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور ان کے کانوں میں سب سے پہلے گونجنے والی آواز اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی، اس کے وحدانیت اور نبی اسلام کی رسالت کی۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی پہلی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین تھا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا بچے کو دکھاؤ، تو پھر آپ نے اپنے منہ میں کھجور کو ڈالا، کھجور کو چبایا، کھجور کو نرم کیا، اور اس کھجور کے پانی سے آپ نے انہیں گڑتے دی۔ پہلی غذا جو سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین ہیں۔ بڑی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے نانا سید الاولین والآخرین ہیں، اور جن کی والدہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں۔ جنت کی تمام عورتوں کی اللہ رب العالمین نے انہیں سردار بنایا، اور خود ان دونوں ہستیوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں بھی جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی عزت، بڑا مقام اور بڑا شرف عطا فرمایا ہے۔ ان کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی خاندان سے ہیں، آپ کے اہل بیت سے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے فتنہ پرور لوگ موجود ہیں جو ان کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کے دوسرے اصحاب کی توہین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ان کی محبت بھی ایمان کا جز ہے، اور نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کی محبت بھی ایمان کا جز ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی نفرت کوئی کرتا ہے تو اپنے ایمان سے ہاتھ ہو گئے۔ تو سیدنا حسن پہلے پیدا ہوئے، ان کے فضائل پہلے بیان کرتے ہیں، پھر سیدنا حسین نے، پھر جو ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے فضیلت عطا فرمائی، ان کے فضائل حدیث میں بیان کیے، وہ بیان کریں گے۔ سیدنا حسن کی فضیلت کیا ہے؟ جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ گویا نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا، اور ان کا نام بھی اللہ کے رسول نے خود رکھا۔
جو نام سیدنا علی نے رکھا اس کو آپ نے تبدیل کر دیا، اور یہ نام جو ان کا رکھا تھا اللہ کے رسول نے وہ اپنی طرف سے نہیں رکھا بلکہ اللہ کی طرف سے رکھا۔ حدیث ہے کہ سیدنا حسن کا نام ان کے والد نے حرب رکھا، سیدنا علی نے حرب رکھا، اور سیدنا حسین کا نام جعفر اپنے بھائی کے نام پہ رکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں ناموں کو تبدیل کیا اور کیا فرمایا؟ انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں کے ناموں کو تبدیل کروں، حرب اور جعفر ان کا نام نہیں رکھوں گا بلکہ فسماہما حسن و حسین، اللہ نے ان دونوں کا نام جو رکھا ہے وہ حسن اور حسین نام رکھا ہے۔ گویا یہ نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیے یہ اپنی طرف سے تبدیل نہیں کیے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے ناموں کو تبدیل کیا۔ سیدنا حسن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ اپنی گردن سے لے کر سر کے بالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، یعنی ان کی جو شکل و صورت تھی وہ پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی بندے کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ جو شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے وہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اس کو صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، پہلی حدیث بھی صحیح البخاری کی ہے اور یہ بھی صحیح البخاری کی ہے۔ فرماتے ہیں صلی ابو بکر العصر، سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی، ثم خرج یمشی، پھر وہ مسجد سے نکلے اور پیدل چل رہے تھے، فرأى الحسن یلعب مع الصبیان، انہوں نے دیکھا کہ حسن جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فحملہ علی عاتقہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، وقال فرمایا بأبی، میرے ماں باپ سے اس پہ قربان ہوں، شبیہ بالنبی، تیری شکل تو اللہ کے رسول سے ملتی ہے، ولا شبیہ بعلی، اور تیری شکل علی سے تو ملتی نہیں، وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اب ذرا دیکھیے، لوگ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ سیدنا حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوتی ہے، اور یہ واقعہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت ہے۔ آپ 3 ہجری سے سیدنا ابوبکر کی خلافت اندازہ لگائیں، 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، 11 اور 12، آپ اندازہ کیے 9-10 سال عمر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنتی ہے۔ 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ انہیں سوار کہاں کیا ہے؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور انہیں ان سے پیار کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہے ان کی نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو کیا دشمنوں کے بچوں کو انسان اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہے؟ کیا دشمن کے بچوں سے انسان پیار کرتا ہے؟ نہیں، یہ محبت تھی جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی بیان کی، کرو رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نبی اسلام کے اہل بیت سے اور بالخصوص سیدنا حسن سیدنا حسین سے تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ سیدنا حسن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان سے اللہ کے رسول بھی محبت کرتے، ان سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے، اور نبی اسلام نے ان کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری سے حدیث کو صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما رأيت حسنا قط الا فاضت عینایا. فرماتے ہیں میں نے جب بھی حسن کو دیکھا میری آنکھوں نے آنسو بہانا شروع کر دیے. وجہ کیا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار کیوں نکلتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور مجھے اپنے ساتھ لیا. میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی, نہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی, یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازاروں میں پہنچ گئے. وہاں سے ہو کر دوبارہ پھر ہم مسجد میں آ گئے تو پھر آپ نے آواز دی عذر لقاء, وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے, اسے میرے پاس لاؤ. فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان کو نہلا رہی تھی, تیار کر رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد فجاء الحسن فبكى في حجره. حسن رضی اللہ عنہ آئے اور نبی اسلام کی گود میں داخل ہو گئے. ثم أدخل يده في لحيته, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا. ثم جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ہونٹوں کو کھولا اور ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھا, ان کے ہونٹوں سے انہیں چوما, ان کی زبان کو چوسا. ثم قال, پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احبہ واحبہ, اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما. واحب من یحبہ, اور جو حسن سے محبت کرے اے میرے مولا تو اس سے بھی محبت کر. تو سیدنا حسن سے محبت اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے. سیدنا حسن سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا ہے. جو بندہ سیدنا حسن سے محبت کرے گا وہ گویا اپنے اللہ سے محبت کرے گا اور اس کا خالق و مالک اس سے محبت کرے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو کیوں نکلتے؟ اس وجہ سے نکلتے, اس دعا کی وجہ سے نکلتے. اور پھر وہ جب حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو انہیں اسی طرح پیار کرنے کی کوشش کرتے جیسے اللہ کے رسول نے پیار کیا کرتے. ایک سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا, جوان تھے. فرمایا حسن آج میں تیرا بوسہ وہاں سے لوں گا جہاں سے اللہ کے رسول دیا کرتے تھے. پھر انہیں اپنے سامنے لٹا لیا اور ان کی ناک سے ان کے پیٹ سے بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کے رسول اسی جگہ سے مجھے بوسہ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے فما کان احد احب الیہ من الحسن بن علی. اس حدیث کے سننے کے بعد, اس دعا کے سننے کے بعد مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت ہوئی وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان سے محبت کرنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اسلام مسجد نبوی میں حسن اور حسین سے بوس و کنار کر رہے تھے, انہیں چوم رہے تھے, پیار کر رہے تھے, ان سے کھیل رہے تھے. اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بچوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں, بچوں کو چومتے ہیں, میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک کسی بیٹے کو نہیں چوما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا ارشاد فرمایا من لا یرحم ولا یرحم, اے اقرا بن حابس جو رحم نہیں کرتا, جو محبت نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا, اس سے بھی محبت نہیں کی جاتی. اور ایک حدیث میں آپ نے الفاظ یوں ہیں, آپ نے فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت کو نکال دیا ہے, رحم کو تیرے دل سے نکال دیا ہے, تو چھوٹوں سے پیار کرنا, اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گھر میں جائیں جس طرح اللہ کے رسول اپنے نوازوں کو, اپنے بچوں کو چوما کرتے تھے, آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح چومیں, ان سے پیار کریں. یہ نہ ہو کہ گھر میں باپ داخل ہو تو ایسی سوچ ہو کہ جلال گھر میں داخل ہو. ہمارے یہاں گھروں میں ماؤں نے یہی تاثر دیا ہوا ہے, آج تیرے پیو میں داخل نہیں, تیرے داخل ہو گئے.
آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، ابنی ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اور پھر آپ نے بعد میں پانی کا ایک ڈول منگوایا اور وہ پانی کا ڈول اس کے اوپر بہا دیا، اس کو دھو دیا۔ تو یہ سیرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچوں سے پیار کیا جائے، بچوں سے محبت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ بچے آپ کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جائیں اور وہ آپ سے اپنے دل کی بات کبھی شیئر نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے معاشرے کی آج خرابی کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیتے نہیں اور وہ بچے جو ہیں موبائل کی زینت ہو گئے، وہ بچے گندی صحبت کی زینت ہو گئے۔ اس لیے آپ کا اصل سرمایہ آپ کی اولاد ہے۔ کاروبار کریں، تجارت کریں، محنت کریں، کوئی اس سے نہیں روکے گا، لیکن جو آپ کا اصل سرمایہ ہے اسے آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی ذمہ داری ان کے ذمہ تھی، اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے کہ کبھی ان سے کوئی غلطی ہو انہیں فوراً سمجھا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہوں نے رستے سے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی، تو آپ نے اس کو نکال دو اپنے منہ سے، اور آپ نے انگلی ڈال کر اپنے منہ سے نکال دی اور فرمایا آل محمد کے لیے، محمد علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ گری ہوئی کھجور جو ہو یہ صدقے کی کھجور ہو، اس لیے آپ اس طرح کا کھانا نہیں کھاتے۔ تو بچوں کی تربیت کریں، انہیں حلال و حرام کی تمیز دیں، انہیں درست رستہ دکھائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے، دوسرے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا مستقبل، اپنی آخرت کو تباہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اسے چاہیے کہ وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے پیار کرے، آپ کے اہل بیت سے پیار کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک قبیلہ ازد کا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من احبنی فلیحبہ، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ میرے اس بیٹے حسن سے بھی محبت کرے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو میری یہ بات سن رہا ہے وہ میری بات آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ فرمایا میں نے یہ بات اللہ کے رسول کی اس بات کی عزت کی خاطر میں بتلائی ہے، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، اللہ کے رسول نے اس کی تاکید نہ کی ہوتی تو میں اس بات پر نہ بھی بتاتا، لیکن اللہ کے رسول نے تاکید کی تھی، اس لیے میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حسن رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ آپ کے اہل بیت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ آپ نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا اور آپ نے انہیں اس امت کا سردار بھی قرار دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو مسلمانوں میں دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کے اوپر دو گروہ بن گئے اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کے بعد خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو اس وقت حدیث ارشاد فرمائی تھی جب یہ 3-4 سال کے تھے، چھوٹے تھے اور مسجد نبوی میں آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا تو خطبہ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے ان کو جا کے اٹھایا اور اٹھا کے لا کے آپ نے انہیں ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کیا کہا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا،
خلیفہ بنے گا، حکمران بنے گا، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ، اس کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ اللہ دو مسلمانوں کی گروہوں میں صلح کروائے۔ تو پھر جب یہ خلیفہ بنے 4 ماہ تک انہوں نے خلافت کی، 4 ماہ کے بعد انہوں نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی اور انہیں مسلمانوں کا خلیفہ مان لیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ سیدنا حسن نے بھی کی، سیدنا حسین نے بھی کی، ان کے جو فوج کے کمانڈر تھے انہوں نے بھی کی، اور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ بالکل بینوان نفت برفت اسی طرح ثابت ہوئی، جس طرح آپ نے 40 سال تقریباً 55-56 سال پہلے جو آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، تو وہ 55-56 سال بعد وہ حدیث بالکل پوری ثابت ہوگی جو اللہ کے رسول نے ان کی شان میں بیان فرمائی تھی۔ 47 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، مدینہ میں یہ مدفون ہوئے جنت البقیع کے اندر۔ ان کے جو ورثاء تھے، ان کی جو اولاد تھی، ان میں 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ ان کی ساری نسل ختم ہو گئی، صرف 2 بیٹوں کی نسل جاری ساری ہے، جن میں سیدنا زید اور سیدنا حسن مسنہ، ان کی نسل آج بھی جاری و ساری ہے اور ان کی نسل آج بھی اس دنیا میں باقی ہے، اور ان کا یہ سلسلہ نسل جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ فضائل کے جد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ان کے بعد پیدا ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کو بھی نبی اسلام نے گھرتے تھی، اور ان کے کان میں بھی نبی اسلام نے اذان پڑھی، اور بھی عقیقہ بھی نبی علیہ السلام نے خود کی۔ اگر کسی کا جوائی، کسی کا داماد اتنی طاقت نہیں رکھتا، یا لڑکے کے یا بچہ یا بچی جو پیدا ہوا ہے اس کے ننھال والے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کے اپنے نواسے یا نواسی کا عقیقہ کرنا چاہیں، اس حدیث کی روح سے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ محبت ہے ننھال کی اپنے نواسوں کے ساتھ، والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کرنا، جس طرح ہمارے یہاں مجبور کیا جاتا ہے یہ رسمیں آپ کے ذمہ ہیں، یہ کام آپ کے ذمہ ہیں، یہ انہوں نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنا۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم نے بچوں کا ٹھیکا نہیں کرنا، اپنے والدین کو وہ لوگ کو نہیں کرنا، تو میں نے نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہر بندے کو اپنے اپنے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کے ذمہ اپنی ذمہ داریاں مت ڈالیں۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس سے سلوک کرتا ہے، تو اس کی مہربانی ہے، اس کی محبت ہے، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ نے اپنے نواسوں کے اور اپنی نواسی کے عقیقے خود کیے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جسے جابر بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک دعوت پہ جا رہے تھے، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بچوں سے کھیل رہے ہیں، میدان میں کھیلتے ہوئے انہیں دیکھا، تو نبی علیہ السلام ہم سے آگے نکلے، اور آگے جا کے آپ اپنے گھٹنوں کو نیچے آپ نے ٹیک لیا اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلا لیا، اور حسین کو بلانا شروع ہوئے، پھر حسین بھی اسی طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو پھر آپ نے انہیں چوما، ان کے رخساروں پہ بوسہ دیا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، ان کی گردن پر بوسہ دیا، ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیا، اور پھر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ نبی اسلام کی محبت ہے ان سے۔
اور آگے آپ نے فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے اس نواسے سے محبت کرنا گویا انسان اپنے خالق و مالک کی محبت کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے بھی پسندیدہ تھے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا، سیدنا جبریل بھی ان سے بڑی محبت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے حجرے میں حضرت حسن اور حضرت حسین آئے اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں کی کشتی کروائی، دونوں بھائیوں کو آپس میں کشتی کروا دی۔ نبی علیہ السلام کبھی حسن کو کہتے ہیں ایسے پکڑو، کبھی حسین کو کہتے ہیں ایسے پکڑو، پھر آپ زیادہ حسن کو کہنا شروع ہو گیا، حسن ایسے پکڑو ایسے پکڑو۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول وہ چھوٹا ہے، آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ حسین کا ساتھ دیجیے۔ فرمایا یہ جبریل ہے جو حسین کو کہہ رہا ہے حسین حسن کو ایسے پکڑو، اس کو ایسے گراؤ، اس کو ایسے گراؤ۔ تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے فرشتوں کی محبت ہے کہ سیدنا جبریل بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، چلتے پھرتے دنیا میں جنتی تھی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى حسین بن علی، جو بندہ دنیا میں چلتا پھرتا کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیدنا حسین بن علی کو دیکھے۔ تو دنیا میں رب کی زمین پر چلتے پھرتے یہ جنتی مظلوم شہید ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے مظلوم جنہیں شہید کیا گیا وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آئے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، آپ کی پورا گندہ حالت ہوئی ہے، بال ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ بھی وہ مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا میں جب آپ کے پاس گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا وجہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لقد دخل علی البیت، میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے لم یدخل علی قبلہا، جو آج سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا۔ فقال علی، تو اس نے مجھے آ کے یہ کہا ان ابنک ھذا حسین مقتول، بے شک آپ کا یہ بیٹا جو حسین ہے یہ شہید کر دیا جائے گا۔ وَإِن شِئْتَ أُرِيتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی دکھا سکتا ہوں، الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا، جہاں انہیں قتل کیا جائے گا، جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا تو اس فرشتے نے وہاں کی مٹی مجھے دی اور اس مٹی کو میں نے سونگا، اور پھر اللہ کے رسول زاروں کی دار روتے رہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مظلوم شہادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کچھ ناس بھی ایسے ہیں کہ جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ خلافت کی جنگ، وہ حکومت کے لیے گئے تھے، وہ اس طرح کے معاملات تھے، وہ لالچی تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا یہ ان کی توہین ہے۔ ان کی زبان سے، ان کے دل سے، ان کے سینے سے کبھی ایسی خواہش پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے تم کے دلوں کو پاک کر دیا، دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینیوں کو ان کے دلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں کو ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے مزین کر دیا تھا۔ ان کے دلوں میں ایسی کوئی خواہش ہے ہی نہیں تھی، تو وہ تو اللہ اس کے دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے تھے۔ یہ تو ان کی مظلوم شہادت ہے، جو ان کی مظلوم شہادت نہیں مانتا وہ ناسبی ہے، اس کا ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، حسین سے بھی بہت بڑی محبت کرتے تھے، اور ان دونوں کے فضائل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے تو آپ کے پاس ایک چادر تھی جس کا کالا رنگ تھا، اس میں نقش و نگار تھے۔ آپ باہر نکلے تو سیدنا علی آئے، آپ نے اپنی چادر میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی لے لیا، پھر فاطمہ انہوں نے بھی لے لیا، پھر حسن آئے، حسین آئے، ان کو بھی لے لیا، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت ہے اور یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ نبی اسلام کے اہل بیت ہیں۔ دوسری ان کی ایک فضیلت آپ نے یہ بیان فرمائی، نبی علیہ السلام صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، خطبے والی حدیث پہلے آپ نے سماعت فرمائی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں اور گرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ نے خطبہ چھوڑ کے انہیں جا کے اٹھایا اور پھر فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں اور تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ تو میں خطبہ دے رہا تھا، قال اللہ و قال رسول کی میں بات سمجھا رہا تھا، اللہ کے پیغام تمہیں سنا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے بچے گرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، تو میں نے خطبہ چھوڑ کے انہیں جا کے اٹھایا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ان سے محبت تھی اور یہ ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا تھا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ جب سجدے میں گئے تو آپ یہ دونوں آپ کے اوپر چڑھ گئے، جس طرح ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بچے آ کر ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں سجدے میں، اسی طرح یہ دونوں بھی نبی علیہ السلام کے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابی فرماتے ہیں ہمیں ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول فوت تو نہیں ہو، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کافر نے حملہ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو دونوں نواسے تھے وہ آپ کے اوپر تھے، اس وجہ سے آپ نے سجدہ لمبا کیا ہے۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا، میں نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی وجہ سے سجدہ لمبا کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت ہے۔ شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے میدان عرفات میں ایک عراقی ایک کوفی آ کے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی بندہ مچھر مار دے یا مکھی مار دے تو کیا اسے دم دینا پڑے گا؟ تو سیدنا عمر فاروق سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا وقد قتلوا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظالموں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو مار دیا، شہید کر دیا، اس کا کبھی تم لوگوں نے قصاص نہیں کیا، اور آج تم مچھر اور مکھی کے خون کے بارے میں آ کے پوچھتے ہو۔ فرمایا وہ تو وہ تھے ہمارے حالتا یا پھر دنیا، وہ تو دنیا میں اللہ کے رسول کے پھول تھے، اللہ کے رسول انہیں سونگا کرتے تھے اور ان سے خوشبو حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت ہے کہ انہیں آپ نے اپنے پھول قرار دیا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ہوں گے، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے ایک دفعہ سنا، آپ نے فرمایا ستبتلون فی اہل بیتی من بعدی، میرے بعد تمہیں میرے اہل بیت کے بارے میں آزمایا جائے گا، یعنی ایسے حالات پیدا ہوں گے، دیکھا جائے گا کہ تم میرے اہل بیت کا ساتھ دیتے ہو یا دوسروں کا ساتھ دیتے ہو۔ تو یہ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو چیز واضح کرتی ہے کہ جب معاملہ نبی اسلام کے اہل بیت کا آئے گا تو پھر ہمیں نبی اسلام کے اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح کے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب ظالم حکمران ہوں گے اور اس وقت حکمرانی جو ہوگی قریش کے چھوکروں کے پاس ہوگی،
نوجوان لوگوں کے پاس ہوگی اور اس وقت امت کی تباہی ہوگی۔ یہ حدیث ابو ہریرہ جب بیان کرتے پھر وہ دعا کرتے سن 60 ہجری کے بعد پھر وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اب جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ان فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تم مجھے ان فتنوں سے محفوظ کر۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت، سیدنا حسن کی محبت، اہل بیت کی محبت کس قدر ہونی چاہیے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ صرف زندہ تھیں، باقی تمام اسلام کی جو بیویاں تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں۔ جب انہیں یہ خبر ملی قد فعلوها کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، حسین کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا مال اللہ قیودہم وقبورہم نارا، کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے، جنہوں نے نواسے رسول کو، جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور پھر اس قدر روئی ورکعت مغشیًا علیہا، اس قدر روئی کہ انہیں غشی کا دورہ پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ محبت تھی نبی اسلام کے اہل بیت کے ساتھ، نبی اسلام کی بیویوں کو، آپ کے نواسوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ انہیں یہ محبت تھی، اپنے نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ انہیں یہ محبت تھی۔ سید ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت بھی ہے جو وہ بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں سمعت الجن تنوح علی الحسن، میں نے جس دن حسین کہ میں نے جس دن حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا میں نے مدینے میں بسنے والے جنوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ان کی محبت ہے کہ ان سے جنات بھی محبت کرتے تھے، ان سے نبی اسلام کے صحابہ بھی محبت کرتے تھے۔ آج نفسی اور ناسبی پیدا ہو چکے ہیں جو کچھ تو شان میں اس قدر غلط کرتے ہیں کہ انہیں رب تک پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ ان کی شان کے اندر اس قدر کمی کرتے ہیں کہ ان کے مقام و مرتبے سے نعوذ باللہ انہیں گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے درمیانے موقع پر رہنا ہے، نہ ان کی شان کو حد سے بڑھانا ہے، غلط کرنا ہے، اور نہ ہی ان کی شان کو کم کر کے اس کا ارتکاب کرنا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کرتے تھے محبتہم عندنا فرض، ان کی محبت ہمارے نزدیک فرض ہے، واجب ہے، یؤجر علیہ، اس محبت پر اللہ اپنے بندوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ جو نبی اسلام کے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ اجر کا حقدار ہوگا، اور جو ان سے نفرت کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، ان سے کینہ رکھے گا، ان کے لیے زبان پہ غلط قسم کے کلمات لائے گا، وہ منافق ہو جائے گا۔ ان سے محبت ایمان ہے، اور ان سے نفاق، ان سے منافقت اور ان سے بغض منافقت اور نفاق ہے اور کفر ہے۔ یہ موقف ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور آگے وہ کیا فرماتے ہیں من قتل الحسین، جس نے حسین کو قتل کیا رضی اللہ عنہ، او اعان علی قتلہ، یا اس کے قتل پر معاونت کی، او رضی بذالک، یا وہ اس کے قتل پر راضی ہوا، کہ اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جس بندے نے ایسے کلمات بھی کہے یا جس کے دل میں ایسی بات بھی ہے فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اور آگے فرمایا لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس بندے کی کوئی فردی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا، کوئی فردی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت کو پیدا رکھے۔ اللہ وقت کبھی ہمارے اوپر نہ آئے کہ جب ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی ایسی بات ہے، ہمیشہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، ان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے صحابہ کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ مقبول قول ہذا